بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میرے دوستو ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ میں لے کر آیا ہوں کہ شادی ہو جانے کے بعد بہو پر، یعنی یہ جو عورت ہے جس کی شادی اب ہو گئی ہے، جو ابھی لڑکی تھی لیکن شادی ہونے کے بعد اب وہ کسی گھر کی بہو بن گئی ہے، تو اس بہو پر شادی ہونے کے بعد کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا اس کے اوپر حقوق ہیں، کیسے اس کو اپنی وہاں زندگی گزارنی ہے، اس کی نند کا کیا مسئلہ ہے، ساس سسر کے اس کے اوپر کیا حقوق ہیں، اس کے شوہر کی کیا ذمہ داری ہیں، اس کو گھر میں کتنا کام کاج کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا اس کے اوپر ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج ہمارا سماج اس سلسلے میں افراط و تفریط کا شکار ہے، بلکہ گھر ٹوٹ رہے ہیں افراط و تفریط کی وجہ سے۔ بہت ساری لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ میرے اوپر صرف میرے شوہر کے حقوق ہیں، باقی کسی کا کچھ نہیں ہے، اور گھر کا ایک ذرا سا بھی وہ کام ہلکا سا بھی نہیں کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ نہیں، بس میں نے پڑھا ہے شریعت میں، میرے اوپر صرف میرے شوہر کے حقوق ہے، اس کی میں اطاعت کروں گی، اس کی خدمت کروں گی، اس کو کھلاؤں گی پلاؤں گی، جو کچھ ہے ذمہ داریاں اس کی نبھاؤں گی، باقی میرے اوپر کچھ نہیں۔ یہ ایک طریقے سے ہم کہیں گے کہ افراط ہو رہا ہے، اور اس میں تفریط یہ ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے، کہ گھر میں بہو آئی ہے تو ساس سسر نند دیور سب اس سے سب کچھ کام لے رہے ہیں۔ اپنے شوہر تو ٹھیک ہے، وہ شوہر کی تو بیچاری خدمت کر رہی ہے، گھر کا سارا کام، ساس کی بھی خدمت، سسر کی بھی خدمت، نند کی بھی، بھاوج کی بھی، اور مطلب یہ کہ دیرانی کی بھی، اور فلاں جو دیور ہے اس کی بھی، ساری خدمتیں پورے گھر کی اس کے لی جا رہی۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ افراط و تفریط، یعنی ایسا کہہ لیں خلاصے کے طور پر کہ بہو نہیں بلکہ گھر کی نوکرانی اس کو سمجھ لیا گیا ہے۔ ساس بھی اس کو ایسے آرڈر کر رہی ہے جیسے گھر کی نوکرانی کو کرتا ہے، اور ساس ہٹی کٹی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے، گھر کا کام کاج بھی کر سکتی ہے، ہاں بالکل تندرست ہے، اس کے باوجود گھر میں ذرا سا بھی کام نہیں کر رہی، اور سارا کام بہو کو آرڈر کر کے کروا رہی ہے، اس کی ہیلپ کام میں نہیں کر رہی ہے۔ یعنی کہیں سمجھ لیا گیا گھر کی نوکرانی، اور کہیں پر وہ جو بہو آئی ہے وہ خود سیٹھانی بن گئی کہ صرف میرے اوپر میرے شوہر کے حقوق ہیں، باقی میرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ آنے والی جو بہو ہے نا، یہ اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھے، اور یہ ساس سسر اپنی اس بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، تو میرے دوستو بہت کچھ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ بہو ہے نا، بہو اپنے ماں باپ سمجھ کر اپنے دل کی باتیں، اپنے جذبات، اپنی تکلیفیں اپنے ساس سسر کے سامنے ماں باپ سمجھ کے رکھے، اور جو ساس سسر ہے وہ اپنی اس بہو کے ساتھ بیٹی جیسا ٹریٹ کرے، بیٹی جیسا سلوک کرے، تو سارے مسئلے اور سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ساس سوچتی ہے کہ یہ میری بہو ہے، بیٹی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ بہو جیسا سلوک کرتی ہے، اور اسی ساس کی جو بیٹی ہے جو کہیں دی ہوئی ہے، وہ سوچتی ہے کہ وہ جو میری بیٹی کہیں گئی ہے نا، تو اس کے ساتھ وہاں کے لوگ بیٹی جیسا سلوک کریں۔ ارے میری 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 چچی اور میری خالہ، تو سمجھ میری بات کو کہ تو اگر اپنے گھر میں آئی ہوئی بہو کے ساتھ اگر بیٹی جیسا سلوک کرے گی، تو اللہ تعالیٰ تیری جو بیٹی جو کسی کے گھر کی بہو بنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں بھی تیری بیٹی کے بارے میں کیا کریں گے؟ محبت والے، بھائی چارگی والے، ہمدردی والے جذبات اللہ تعالیٰ تیری بیٹی کے بھی ساس سسر کے دل میں ڈالیں گے۔ تو یہ سوچے کہ میں اس کے یعنی اپنی بہو پر ظلم کروں اور تیری بیٹی پر ظلم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ظلم کرنا ایسا گناہ ہے کہ اگر زندگی میں کسی نے ظلم کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے جو اس پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دوسرے کی بہوؤں پر ظلم کرتے ہیں، تو میرے دوستو وہ آپ کی جو بیٹیاں کہیں دی ہوئی ہے نا، ان کے اوپر بھی وہاں ظلم ہوگا، ابھی نہیں تو کبھی نہ کبھی، دیر سویر اللہ تعالیٰ اس کی سزا ضرور دیتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک گناہ ہے ظلم کرنا کسی پر۔ تو اس لیے یہاں سب سے پہلی غلط فہمی ہم دور کریں کہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، اور یہ بہو بھی اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھے۔ پہلی چیز یہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی بات تھی، اس لیے میں نے اس کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا۔ اب رہ گیا ہے مسئلہ کہ اس بہو پر کیا ذمہ داری ہے، تو یہاں پر اچھے سے مسئلہ سمجھ لیں۔ بہو پر صرف اپنے شوہر کی اطاعت، اس کی خدمت، اس کے ساتھ اس کا مطلب جو بھی کچھ وہ کہے اس کا کہنا ماننا وغیرہ، جائز کام وہ جو بھی کہے اس کی بات ماننا، یہ اس کے ذمہ ہے۔ ساس سسر کی خدمت یہ بہو پر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ساس سسر اس کو فورس نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، اس کے اوپر ہے نہیں۔ ہاں اخلاقی اعتبار سے اگر وہ اپنے ماں باپ سمجھ رہی ہے تو ان کی اگر اطاعت شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اگر کرے، یا اسی طریقے سے گھر میں نند ہے، نند بھی اس طرح حکومت چلاتی ہے اپنی بھابھیوں پر کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ساس ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، ایسے واقعات ہو چکے ہیں، بلکہ نند نے مطلب اپنے بھائی اور بھابھی کا رشتہ توڑوا دیا، طلاق دلوانے میں اس نند کا کردار رہا، ایسا بھی ہوا ہے۔ نند جو ہوتی ہے، نند بھاوج کا رشتہ بھی وہ اپنے آپ کو آپس میں دونوں بہنیں سمجھے نا، ایک دوسرے کو بہنیں بن کر رہے۔ اسی طریقے سے دیور کا مسئلہ، دیور بھی بہت سی مرتبہ آرڈر کرتا ہے اس طریقے سے اپنی بھابھی کو سامان کا، یا سامان یعنی اپنا کام کرنے کا آرڈر کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ گویا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو آرڈر کر رہا ہے۔ ایک جگہ رشتہ ٹوٹ رہا تھا، اور ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ دیور اپنی بھابھی کو آرڈر کر رہا ہے،
مجھے یہ کرو، بھابھی پانی پلاؤ، بھابھی میرے کپڑے دو، بھابھی میرے کپڑے پریس کرو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں اس بھابھی پر ذمہ داریاں تھوڑی ہیں. ٹھیک ہے وہ اگر کر دے تو اس کا احسان ہے میرے دوستوں. اس لیے یہ جو افراط و تفریط کا ہمارا معاشرہ شکار ہو گیا ہے نا، یہ جوائنٹ فیملی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ اس کو فخر کے طور پر، کمبائنڈ فیملی کو فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں. جوائنٹ فیملی کو، ہمارے 4 بہویں ہیں اور چاروں بہویں کے بچے بھی ہم ساتھ میں رہتے ہیں. ارے میرے دوستو اس میں خرابیاں کتنی ہوگی تو سوچو آپ. ابھی نہیں تو بعد میں جھگڑے کر کے سب الگ ہوں گے. اس کے اندر بے پردگی کا مسئلہ، کچ کچ چل رہی ہے، جھگڑے چل رہے ہیں، آپسی نا اتفاقیاں چل رہی ہے، کام کاج ڈھیر سارا گھر میں پڑا ہوا ہے، اور بہت کچھ مسائل ہیں، بہت کچھ مسائل ہیں. اس لیے میرے دوستو بہرحال ایک مطلب یہ سماجی اعتبار سے بڑا اہم ٹاپک ذہن میں آیا تھا، سوچا آج آپ کے سامنے اس کو کلیئر کر دوں. اللہ تعالی ہمارے جو گھر اجڑ رہے ہیں، اللہ ان کو اجڑنے سے بچائے، گھروں میں برکت نازل فرمائے، خیر نازل فرمائے، ہمارے سماج کو، معاشرے کو صحیح اسلامی نہج پر اللہ تعالی ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.